علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے یہ 2 چینل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ میری آواز میں ناولز اور پوئٹری سننا چاہتے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ کو 2 کہانیاں سنانے جا رہی ہوں۔ پہلی کہانی ہے احساس نامی لڑکے کی، جس کی زندگی میں ایک ایسی لڑکی آئے جس نے اس جوان بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہانی کو انجام تک ضرور سنیے گا۔ آج کی دونوں کہانیاں انسانیت کے رشتے سے منسلک ہیں۔ ہمارے دور میں انسانیت کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، نفسا نفسی کا دور ہے اور ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ دونوں کہانیوں کو انجام تک سنیے۔ والد صاحب کی آمدنی اچھی تھی، مگر ایک روز لالچ میں آ کر انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی ایک کاروبار میں لگا دی، جو ناکام ہو گیا۔ یوں سب کچھ گنوا کر وہ گھر بیٹھ گئے۔ ان دنوں میرا بڑا بھائی احساس مڈل کلاس کا طالب علم تھا۔ وہ واقعی اپنے نام کی طرح حساس انسان ہے، جو ہر کسی کا دکھ اپنے دل پر محسوس کرتا ہے۔ گھر کے بگڑتے حالات کا سب سے زیادہ احساس بھی اسی کو ہوا۔ اگرچہ وہ ہم سب سے بڑا تھا، مگر عمر میں اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے حالات کو سنبھالنا اپنی ذمہ داری سمجھا۔ انٹر کے بعد اس نے تعلیم ترک کر کے مزدوری شروع کر دی۔ وہ دن رات کام کرتا، انتھک محنت سے گھر کا چولہا روشن رکھا۔ بھائی کی قربانیوں کے باعث ہم چھوٹے بہن بھائی اپنی تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور گریجویٹ ہو گئے۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو ہم بہنوں نے بھائی کا بوجھ بانٹنے کا فیصلہ کیا اور محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ اس آمدنی سے ہم نے اپنے ذاتی اخراجات خود سنبھال لیے اور بھائی پر سے بوجھ کم ہو گیا۔ اس نے مزدوری چھوڑ کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ وہ صبح سے شام تک سائیکل پر شہر کے مختلف الیکٹرانک سٹورز سے واٹر کولر پرزے خریدتا اور شام کو مارکیٹ میں فروخت کرتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کاروبار میں اچھی بچت ہونے لگی اور ہمارے حالات سنبھلنے لگے۔ جب تھوڑا سکون آیا تو بھائی نے ایک چھوٹا سا پلاٹ خرید لیا تاکہ اس پر اپنا گھر تعمیر کیا جا سکے۔ انہی دنوں ہمارے آصف ماموں، جو اکثر امی سے ملنے آتے تھے، ایک دن ایک صاحب کو ساتھ لائے اور امی سے کہا کہ ان کی اچھی خاطر تواضع کریں کیونکہ وہ رشتہ لے کر آئے ہیں۔ وہ صاحب اکرم نامی شخص تھے اور اپنی بیٹی زکیہ کا رشتہ لائے تھے۔ ان کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ جب انہوں نے بھائی کو دیکھا تو فوراً رشتہ منظور کر لیا، حالانکہ ہمارا ماحول ان کے معیار کا نہیں تھا۔ اگلے دن بھائی ماموں کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے گھر کیوں لائے تھے۔ وہ حیران تھے کہ اتنے خوشحال لوگ ہماری غربت کے باوجود رشتہ کیسے پسند کر سکتے ہیں۔ ماموں نے کہا کہ وہ ایک اچھے انسان ہے، تمہیں دیکھ کر تم سے محبت کر بیٹھے۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے، اصل شے شرافت ہوتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ زکیہ رات دیر تک بھائی احساس سے باتیں کرتی۔ وہ ہماری غربت سے بے خبر خوابوں کے محل تعمیر کر رہی تھی، مگر جلد ہی اس کے والدین نے ہمیں چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ ان کا رویہ بدل چکا تھا۔ عید آئی تو ابو عیدی لے کر ان کے گھر گئے، مگر ان کے ساتھ بہت روکھا سلوک کیا گیا۔ ابو کو یہ سب بہت دکھ پہنچا۔ عید کے بعد بھائی خود ان کے گھر گئے اور اکرم صاحب سے بات کی۔ انہیں یقین دلایا کہ حالات وقتی ہیں، جلد سنبھل جائیں گے۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، مگر آپ میرا ہاتھ تھامے رکھیں۔ ہم نے بہت منت سماجت کی، مگر وہ بدل چکے تھے۔ انہیں صرف خوشحالی میں ساتھ دینا آتا تھا۔
مصیبت کے دنوں کے وہ ساتھی نہ تھے۔ پہلے یہ لوگ ہم سے اور احساس بھائی سے اس قدر محبت جتلاتے تھے کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ ان سے زیادہ مخلص اور چاہنے والے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وقت بدلا تو رویے بھی بدل گئے۔ اب یہ عالم تھا کہ اگر کہیں سامنا ہو جائے تو منہ پھیر لیتے، خاص طور پر جب ذکیہ نے بھی فون کرنا بند کر دیا تب بھائی کو اصل دکھ کا احساس ہوا۔ وہ راتوں کو فون پر کی گئی گھنٹوں باتیں یاد کرتے رہتے اور نیند نہ آتی ان کو، رات بھر جاگتے رہتے، کمرے میں چپ چاپ ٹہلتے اور سوچتے کہ آخر ہوا کیا ہے، کیوں ہوا ہے ان کے ساتھ ایسے، اتنا پیار اتنی چاہت دیکھ کر آخر انہوں نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، کہاں گئی وہ محبت، وہ وعدے، وہ دعوے کہ جان تک نثار کر دیں گے۔ بھائی کہا کرتے تھے، کیا میں نے نشہ شروع کر دیا، چوری یا جوا کھیلنا شروع کر دیا، جو ان کو اب میرا وجود ناگوار گزرنے لگا۔ ان کے مطابق کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی سوائے اس کے کہ ہم وقتی طور پر معاشی مشکلات کا شکار تھے اور حالات تو ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ہمیں خبر ملی کہ ذکیہ کی شادی ہو گئی ہے اور ہمارے ماموں اس تقریب میں پیش تھے۔ بھائی کو اس صدمے نے گھن کی طرح چاٹ لیا، وہ بیمار پڑ گئے، ایسا لگتا تھا جیسے زندگی کی کوئی خواہش ہی باقی نہ رہی ہو، دل جیسے مردہ ہو چکا تھا، دن چڑھتا اور ختم ہو جاتا مگر وہ کسی دنیاوی شے میں دل نہ لگا پاتا، ان کی طبیعت بگڑتی گئی، ہر دوا الٹا اثر کرتے اور آخر ایک غلط دوا کے نتیجے میں یرکان ہو گیا، وہ پھر کبھی سنبھل نہ سکے، یہی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی اور بھائی ہم سب کو روتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ وہ بھائی جس کا نام ماں باپ نے احساس رکھا تھا کہ وہ دوسروں کا احساس کرے گا، وہ واقعی انسانیت کا درد رکھنے والا شخص تھا۔ ہم سب کو سہارا دے کر خود اندر سے ٹوٹ کر چلا گیا۔ وہ لاکھوں میں ایک تھا، محنتی، ذمہ دار، اطاعت گزار اور وفادار۔ نہ جانے کیوں ہم سے روٹھ گیا، یا شاید وقتی روٹھ گیا تھا اس سے۔ خدا کی مصلحتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے مگر بعض اوقات ایک موت پورے خاندان کی کمر توڑ دیتی ہے۔ بھائی کی وفات کے بعد امی اور ابو جیسے ٹوٹ کر رہ گئے، ہم بہنوں پر گھر کی ذمہ داریاں آن پڑی اور ہمیں روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا۔ اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں، آج ہمارے حالات کچھ بہتر ضرور ہیں مگر ہم آج بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کیونکہ جو گھر زیر تعمیر تھا وہ قرض چکانے کے لیے اونے پونے بیچنا پڑا۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم مڈل کلاس لوگ کتنے بد نصیب ہوتے ہیں جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں مگر ایک چھت بھی مستقل نصیب نہیں ہوتی۔ ہمارا سماجی نظام اتنا ظالمانہ ہو چکا ہے کہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہو کر سسک کر زندگی گزار دیتا ہے۔ آج بھی جب بھائی یاد آتا ہے تو دنیا اندھیر لگنے لگتی ہے۔ میری سب سے بڑی استدعا یہی ہے کہ کبھی وسائل سے بڑھ کر نہ جئیں، قرض لے کر سکون خریدنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ قرض صرف تنگی نہیں لاتا بلکہ سود انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام اور ناپسندیدہ قرار دیا۔ سر جھکا کر کرائے کے مکان میں رہ لینا بہتر ہے مگر قرض کے بوجھ تلے دب کر جینا خودکشی کے مترادف ہے۔ اور میں ان تمام لوگوں کو ایک بات کروں گی کہ خدارا کبھی کسی کا دل مت توڑیے۔ آپ محبت کے نام پر
رشتہ طے کرنے کے نام پر دوسرے کو اتنی بڑی امید سے وابستہ کر دیتے ہیں کہ وہ پھر اپنی پوری زندگی آپ کی ذات سے کنیکٹ کر لیتا. خدا را کسی کی زندگی کے ساتھ، کسی کے احساسات کے ساتھ مت کھیلیں. آپ کا تو وقت گزاری ہو جاتی ہے، لیکن اگلے بندے کی آگے کی پوری زندگی ایک موت کے برابر ہوتی ہے. وہ انسان پھر ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے. خدا را آج کے دور میں کسی کے جذبات، کسی کے احساسات کے ساتھ مت کھیلیں. پہلے ہی لوگ بہت تنگی دیکھ رہے ہیں، بہت مشکل حالات چل رہے ہیں. خدا را رحم کیجئے بندوں پر. دوستو، یہ تھی احساس اور زکیہ کی کہانی. بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب. یہ کہانی ہے ناز پرور اور ساحر نامی شخص کے. اس کہانی کو انجام تک سنیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اس کہانی کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہانی سن کر کسی بھی انسان کا دل بدل جائے. بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی جانب. میں اپنے خاندان میں حسن کا شاہکار سمجھے جاتے تھے. یوں سمجھ لیجئے کہ گلابی رنگت، گول چہرہ اور سنہری بالوں والی ایک پری، جسے سب پری روح کہا کرتے تھے. ماں نے میرا نام ناز پرور رکھا اور واقعی بہت ناز سے پرورش کی. ان کی دعائیں تھیں کہ میری زندگی ناز و نعمت سے بھرپور ہو اور میں دنیا کی ساری خوشیاں سمیٹوں. مگر نہ جانے کون سی کوتاہی مجھ سے سرزد ہوئی کہ ماں کی وہ دعا کبھی قبول نہ ہو سکے. MSc مکمل کی تو ساحر نامی ایک شخص نے، جانے وہ کہاں سے آ نکلا، اس نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا. چند ہی ملاقاتوں میں اس نے ماں کو شیشے میں اتار لیا اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میری ماں اس پر فریفتہ ہو گئی. اس کی نئی نئی نوکری لگی تھی، اس لیے جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا. میں نہ کچھ سوچ سکی نہ ہی کچھ کہہ سکی. حالانکہ چچا کا بیٹا شان مجھ سے محبت کرتا تھا اور ہم دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ تھے، مگر وہ محتاط تھا، کبھی اظہار نہ کیا. خاندان میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو چاند سورج کی جوڑی بنے گی، مگر قسمت کچھ اور لکھ چکے تھے. جب میری منگنی کی خبر بچپن کی سہیلی کو ملی تو وہ ماں کے پاس دوڑی آئے اور بہت منت سماجت کی کہ ناز پرور کو شان کے لیے رکھ لیں. مگر ماں کا جواب واضح تھا، شریفوں کی ایک ہی زبان ہوتی ہے اور میں زبان دے چکی ہوں. منگنی کے 2 ماہ بعد میری شادی ہو گئی. ماں کی نصیحت تھی کہ شوہر کو مجازی خدا سمجھنا، لہٰذا ساحر کو سب کچھ مان کر اس کے گھر میں قدم رکھا. ابتدا میں وہ بہت محبت کرنے والا شوہر نظر آیا. میں خود کو خوش نصیب ترین عورت سمجھتے تھے. بیٹے بیٹیاں اللہ نے عطا کی ہے. شوہر چاہنے والا لگا جو ہر وقت یہی کہتا کہ دنیا میں تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں. میں والدین کی اکلوتی بیٹی تھے. والد کے انتقال کے بعد ماں نے اپنی زندگی میں ہی پوری جائیداد میرے نام کر دی. خبر نہ تھی کہ ساحر کی نظر اس پر تھی. میں محبت کے فریب میں اپنی ساری جائیداد اس کے نام لکھ بیٹھی. اس نے فوراً جائیداد بیچ کر بزنس میں لگا دے. کاروبار چمکا اور دولت کی ریل پیل ہو گئی. پھر وہی ہوا جو اکثر ہوتا ہے، روپیہ آتے ہی اس کی فطرت کھلنے لگے. وہ آوارہ مزاجی کی طرف بڑھا اور میں جو اپنے شوہر کو سب کچھ مان بیٹھی تھی دھیرے دھیرے تنہا ہونے لگی. وہ میکے والوں سے مجھے دور کرتا گیا اور میں اس کے ہر جھوٹ پر یقین کرتی گئی. اپنے اپنوں کو کھو بیٹھے. جب شعور آیا تو اندازہ ہوا کہ میں دھوکے کا شکار بنی رہی. ادھر میں بچوں کو پڑھانے بیٹھتی، ادھر وہ گھر سے غائب ہوتا.
شادی کے ابتدائی 10 برس بچوں کی پیدائش، گھرداری اور شوہر کی محبت میں گزر گئے، مگر جب میں نے اس کی طرف غور کرنا شروع کیا تو کچھ گڑبڑ محسوس ہونے لگے۔ اس کی ڈائری سے نمبر ملا، فون کیا تو نسوانی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا کہ ساحر کی گرل فرینڈ ہوں۔ اس کی ڈائری سے نمبر لیا، جواب ملا، گرل فرینڈ تو میں بھی ہوں، مگر میں نمبر لکھتی نہیں، یاد رکھتی ہوں۔ کئی عورتوں نے اس کے بارے میں ساری باتیں بتا دیں۔ جب اس پر سوال کیا تو وہ چونک گیا۔ پھر ڈائری مجھ سے چھپائے جانے لگے۔ جوں جوں سچ سامنے آتا گیا، میرے پاؤں تلے زمین نکلتی گئی۔ ایک دن اس نے کھلے عام شراب نوشی شروع کر دی، مجھے نشے میں مارنے لگا، بچوں کو گالیاں دینے لگا۔ وہ شخص جو کبھی مجھے دیوتا کی مانند عزیز تھا، ایک وحشی درندہ بن چکا تھا۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا اذیت ناک تھا۔ میں راتوں کو روتی تڑپتی، مگر اسے ذرا برابر پرواہ نہ تھی۔ وہ تو مجھے پاگل کہتا، میری محبت کا مذاق اڑاتا۔ میں ایک دائمی کرب میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بچوں کی تربیت میں کوتاہی نہ کی۔ ساحر اب کھلے عام ہوٹلوں میں کال گرلز کے ساتھ وقت گزارتا اور مجھے جھوٹ بول کر کہتا کہ وہ دورے پر جا رہا ہے۔ جب اس کی بے وفائی کے ناقابل تردید ثبوت میرے ہاتھ آئے تو میری حالت پاگلوں جیسے ہو گئی۔ کبھی اس کے دوست، کبھی ڈرائیور بتاتے کہ وہ عورتوں کو لے کر گھومتا ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے خود بھی اندازہ ہونے لگا کہ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، مگر میں اس کی محبت میں اندھی تھی۔ میں نے اس کی خاطر سب کچھ چھوڑا، سب کو کھو دیا، مگر وہ کبھی میرا نہ تھا۔ ان حالات نے مجھے بیمار کر دیا۔ اس نے خاندان میں یہ مشہور کر دیا کہ میں بیمار ہوں اور شوہر کو خوشی نہیں دے سکتی۔ میری محبت، وفا، خوبصورتی، سب کچھ روند کر وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے تنہائی، رسوائی اور محرومی کی تصویر بن کر رہ گئی۔ آخر شادی کے 25 سال بعد جب بچے جوان ہو کر شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے تو ساحر نے ایک کال گرل قسم کی لڑکی سے چوری چھپے نکاح کر لیا۔ 4 ماہ بعد جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تب ہمیں اس خفیہ نکاح کا علم ہوا یوں کہ ہمارے داماد افتخار نے شادی کے چند دن بعد اپنی دلہن کے ساتھ کوہ مری کے ایک اعلیٰ ہوٹل میں رہائش کے لیے کمرہ بک کروایا۔ جب وہ میری بیٹی کے ہمراہ اس ہوٹل پہنچا تو میرے شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ وہیں مقیم تھے۔ داماد سے اچانک آمنا سامنا ہوا تو نظریں چرا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ افتخار نے مجھے فون کر کے بتایا کہ سسر صاحب یہاں ہنی مون منا رہے ہیں۔ مت پوچھیں کہ مجھے کس قدر شرمندگی اور دکھ ہوا۔ کتنی تکلیف اور شرمندگی اٹھائی میں نے۔ کیا ایک جوان بیٹی کا باپ ایسی حرکت کرے تو اسے زیب دیتا؟ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ وہ ساری وفائیں یاد آئیں جو میں نے اس شخص سے کی تھی، وہ تمام اذیتیں جو ازدواجی زندگی میں برداشت کیں، جن کا علم صرف مجھے ہے۔ اس کی خاطر وہ سب کیا جو کبھی نہ کرنا چاہتی تھی، صرف اس امید پر کہ شاید یہ میرا ہو جائے، مگر وہ سب خواب ہی رہے۔ میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، نہ حسن میں، نہ سلیقے میں، نہ خاندانی شرافت میں، اور نہ ہی تعلیم میں، مگر نہ جانے کیسی عورتیں اسے خوشی دیتی تھیں۔ وہ آوارگی جو ان میں تھی وہ مجھ میں نہ تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ساحر کھلم کھلا شراب پینے لگا، نشے میں مجھے مارتا، بچوں کو گالیاں دیتا۔ یہ وہ شخص نہ تھا جو کبھی مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، جو میری ماں کو شرافت کا فریب دے کر مجھے بیاہ لے گیا تھا۔ دراصل وہ شروع سے ہی ایسا تھا، مگر کامیابی سے
اپنی فطرت کو 22 سال تک ہم سے چھپائے رکھا۔ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن اس کے دوستوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کے شوہر فلاں جگہ پر ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ میں دوڑی گئی اور اسے ایک ایسی جگہ سے واپس لائی جو بدنام عورتوں کے اڈے تھے، مگر اس نے وضاحت دی کہ وہ ان کی مدد کرتا ہے، کوئی غلط مراسم نہیں۔ میں نے سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی اعتبار کر لیا، مگر میں بھولی اور وہ ایک شاطر کھلاڑی نکلا۔ ایک روز جب میں دوپہر کو سو رہی تھی، اس نے میری الماری کی چابی اٹھائی، سیف کھولا اور تمام زیور نکال کر رفو چکر ہو گیا۔ جب اٹھی تو سیف کھلا پڑا تھا۔ ہمارے ملازم برسوں سے کام کر رہے تھے، ان پر شک کرنا مناسب نہ تھا، مگر دل کبھی کبھار بہک جاتا۔ انہی دنوں ہمارے گھریلو ملازم کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے مجھے گمان ہوا کہ شاید زیور اس نے چرا لیا۔ میں نے اسے سخت غلط باتیں کہیں۔ وہ بیچارہ قسمیں کھاتا رہا، مگر میرا شک دور نہ ہوا۔ تبھی میرے تایازاد بھائی سلیمان، جو پولیس میں تھے، وہ آ گئے۔ وہ میری آوازیں سن کر اندر آئے اور کچھ پوچھے بغیر ملازم کو تھانے لے گئے۔ پھر پولیس نے وہی کیا جو اکثر کرتی ہے، ایک بے گناہ پر ظلم۔ پھر بھی ساحر نے زبان نہ کھولی کہ زیور اس نے چرائے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن میں بازار میں سامان لینے گئی تو ساحر کی نئی بیوی کو دیکھ لیا۔ وہ میرے ہی زیورات پہنے ہوئے تھے جو میرے سیف سے چوری ہوئے تھے۔ میں اپنی گاڑی سے اتری اور ڈرائیور سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، زبان سے نہیں بتا سکتا، آپ اندر جا کر خود دیکھ لیں۔ میں نے اندر جا کر دیکھا اور فوری طور پر پہچان لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا اور وہ عورت میرے زیورات پہنے کھڑی تھی۔ یقین جانیے میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، مگر میں نے خود کو سنبھالا، کیونکہ اگر اس وقت ہنگامہ کرتی تو اپنی عزت خاک میں ملا بیٹھتے۔ اسی وقت میں نے سلیمان بھائی کو فون کیا کہ میرے ملازم کو چھوڑ دیجیے، وہ بے قصور ہے، اصل چور کا پتہ چل گیا ہے۔ اپنے زیور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں کہ کس کے بدن کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی زندہ رہوں گی تو اپنے ملازم کے پٹنے کا دکھ رہے گا مجھے۔ میں نے سلیمان بھائی کو 25,000 روپے دے کر کہا کہ یہ اس ملازم کو دے دیجیے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے اور اس ظلم کا کچھ ازالہ ہو جائے، مگر اس نے نہ پیسے لیے اور نہ دوبارہ ہمارے دروازے پر آیا۔ میں ہاتھ ہلاتی رہ گئی کہ پرانے ملازم سے اپنی بدگمانی کی معافی مانگوں، مگر وہ لوٹ کر ہمارے گھر کی طرف نہ آیا۔ اس کی روح کو اور اس کے کردار کو سخت ٹھیس پہنچی تھی۔ ہم امیر لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، اپنے مخلص دیانتدار خدمت گزاروں کو بھی پہچان نہیں پاتے، اور جو ہمیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں ہم ان پر شک کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم انہی کے گن گاتے ہیں جو ہمیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پہلے والدہ کو کچھ نہ بتاتی تھی کہ انہیں دکھ ہوگا، مگر کب تک چھپاتے؟ جب دل شدت درد سے پھٹنے لگا، جب شوہر کی جیب سے غیر عورتوں کے ساتھ تصویریں برآمد ہونے لگیں تو رو کر ماں کے گلے لگ جاتے۔ وہ جھوٹا دلاسا دیتی کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بھنورے کی طرح پھول پھول پر منڈلاتے ہیں، اصل گھر تو اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ صبر و سکون سے رہو، تحمل سے زندگی گزارو، کیونکہ تم ہی نے اپنے بچے سنبھال رہے ہیں۔ ماں کے کہنے پر ظاہر سے شادی کی تھی، انہی کے کہنے پر گھر کا شیرازہ بکھرنے نہ دیا، مگر سہتے سہتے صبر کرتے کرتے میں خود بدل گئی۔ اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ بیوٹی کوئین کہا کرتے تھے۔ جب شوہر کا اصل چہرہ سامنے آیا تو سوچتی ہوں کہ ایسے شخص کے ساتھ میں نے اتنا وقت کیسے گزارا۔ شوہر اب دوسری بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ۔ لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، مگر سسرالی لوگ انہیں تانے دیتے ہیں کہ تمہارا باپ عیاش ہے۔ اگر میں اس وقت صبر نہ کرتی، تحمل سے کام نہ لیتی،
تو मेरी बच्चियों के रिश्ते कभी अच्छे घरों में ना होते। अब कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जो मैं रोए बगैर गुजार दूं। मेरे बेटे जवान हो चुके हैं, मुझे तन्हाई का गम नहीं, मगर उस शख्स ने मेरी निस्वानियत की तौहीन की है, मेरे औरत होने का मान तोड़ा। यही दुख मुझे अंदर ही अंदर जलाता। सोचती हूँ लोग शादीशुदा मर्दों को दूसरी शादी से क्यों नहीं रोकते। वो मर्द जो 25 साल बाद भी अपनी बीवी का ना हो सका, वो दूसरी का कैसे होगा। औरत को हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही उसका असल सरमाया होते हैं। यही सोचकर मैंने सब्र किया, और यही सोचकर वो औरतें भी सब्र करें जिनके शौहर साहिर जैसे हों। आखिर में बस इतना कहूंगी, मेरी तरह किसी भी इंसान की खातिर खुद को बदतर हाल में मत कीजिए, क्योंकि आपके जिस्म का हिसाब आपका खुदा जरूर करेगा। इसलिए खुद का ख्याल रखिए। दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। उम्मीद करती हूं इन दोनों कहानियों से आपने इंसानियत का दर्स जरूर सीखा होगा। हम लोग एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर अपनायत, खुलूस, प्यार, मोहब्बत सब खत्म हो चुका है, और ये बहुत बेदर्दी का ज़माना है। कोशिश कीजिए कि आपके किसी भी अमल से किसी को तकलीफ मत पहुंचे, क्योंकि हर बंदा ही किसी ना किसी मुश्किल से घिरा हुआ है। उम्मीद करती हूँ इन कहानियों से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस उज़मा का, जिनका ताल्लुक दुबई से है, और मिस्टर इम्तियाज़ का, जिनका ताल्लुक बहावलपुर पाकिस्तान से है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरद कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर रहे।